اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح ہم غلط سوچنے کے انداز نمبر 5 کے بارے میں بات کریں گے، جیسا کہ میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ اے خدا، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، تجھے ابھی کے ابھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ بے صبری کی ذہنیت اور رویہ ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے خدا کو دھمکایا ہے کہ اگر تو کچھ نہیں کرے گا تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ اے خدا، اگر چند دنوں میں مجھے ترقی نہ ملی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا آپ کی بات سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ ہنستا ہے۔ بے صبری غرور کا پھل ہے۔ میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ دیتی ہوں۔ ہم ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمیں ابھی چاہیے اور ضرور چاہیے۔ ہم خدا کی بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمیں چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ دراصل کچھ وقت کے لیے ہمیں ان حالات میں سے گزرنا ہے، کیونکہ اس سے ہماری روحانی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا اور ہمیں ایسا شخص بناتا ہے جیسا خدا چاہتا کہ ہمیں بننے کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں جو بھی وہ چاہتا ہے کریں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا پر کس طرح بھروسہ کریں اور کہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میری زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے بہتر کے حقدار ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کا انتظار کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی پریشانی اٹھانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ خریداری کے بعد کاؤنٹر پر انتظار کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب بیچاری کلرک کی مشین میں پیپر ختم ہو جائیں یا جب نئی کلرک بھرتی ہو اور ایسا لگے کہ اس کو وہ کام نہیں آ رہا جس کے لیے وہ رکھی گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری گردن میں مسیحی صلیب لٹک رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے رویے سے مسیحیت چھلک نہیں رہی ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں رش میں کیا کرنا ہے۔ آمین۔ ہمارا آمین بھی آہستہ ہو گیا ہے۔ صبر بہت اہم ہے۔ بائبل کے مطابق صبر کو پورا کام کرنے دو، اور مجھے یہ پسند ہے کہ اور تم کامل ہو جاؤ اور تم میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایک اور ترجمے کے مطابق جب تم صبر کو پورا کام کرنے دو گے تو تمہیں کوئی کمی نہ ہوگی اور تم کامل ہو جاؤ گے۔ میرا یہ یقین ہے کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھنا سیکھ جاتے ہیں تو اس کا وقت بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا جب درست وقت آتا ہے تو ابلیس کی کوئی طاقت یا زمین پر موجود آدمی آپ کو اس چیز کے حصول سے نہیں روک سکتا جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خوش ہو جائیں۔ جی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، جب آپ اسٹور پر کام کرنے والی اس لڑکی کے سامنے ہیں اور وہ اتنا تیز کام نہیں کر رہی جتنا کہ آپ چاہتی ہیں، اور وہ آپ کے دباؤ کے تحت خود کو احمق تصور کر رہی ہے کیونکہ وہ صحیح سے اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ امکان ہے کہ شاید خدا نے آپ کو اس لیے ایسی صورتحال میں رکھا ہے تاکہ آپ اس کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوں۔ میں اس طرح کے حالات میں بے صبر ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب میں اس مقام پر پہنچ گئی ہوں جہاں میں یہ کہتی ہوں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنی اہم نہیں ہوں کہ یہاں کھڑی نہ ہو سکوں اور چند لمحے انتظار نہ کر سکوں۔ آپ دباؤ کا شکار نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ اپنا کام اچھے سے کر رہی ہیں، خدا کا شکر ہے۔ میں نے یہاں تک پہنچنے میں ایک لمبا سفر طے کیا ہے، لیکن میری فطری شخصیت میں بے صبری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ میں تیزی سے کام کرنے والی ہوں، اپنی بات کو منوانے والی اور حاوی ہونے والی شخصیت ہوں۔ مجھے چاہیے اور مجھے ابھی چاہیے، اور جب مل جائے تو صحیح والا چاہیے۔ یقین جانیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ صابر مقصد کے تحت ہی بنا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے ہر وقت محسوس کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو صابر بننے کے لیے صبر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا صابر ہونے کے لیے آپ کو صبر محسوس کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ درست کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کرنے سے پہلے درست کام کو محسوس کریں۔ صحیح کام کرنے کے لیے پہلے ضروری نہیں کہ آپ اسے محسوس بھی کریں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے معاف کرنے کو محسوس کرنا ضروری نہیں، کیونکہ معافی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
آمین. میرا یہ یقین ہے کہ صبر ہماری اہم خصوصیات میں سے ایک ہے جس میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سے لوگ مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے ہم ان لوگوں کو محبت دکھا سکتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کو ہم صبر دکھا سکیں. بنی اسرائیل قوم بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی. گنتی کی کتاب 21 باب 4 اور 5 آیت. اور پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی. اور دیکھیں کیا ہوا ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق، کہ وہ لوگ راستے کی مشکلات کے باعث بے صبر، پریشان اور بہت مایوس ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ آسان راستہ ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا. کبھی کبھار ہم چیزوں کو بہت جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بالآخر ایسا نہیں ہوتا، اور پھر شکایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بے صبری شکایات کو جنم دیتی ہے. ہم پہلے بھی اس نقطے پر غور کر رہے تھے کہ اسرائیلیوں نے شکایت کی اور پھر وہ وہیں رہ گئے. اسی طرح جب تک ہم شکایت کرتے اور بڑبڑاتے رہتے ہیں تو جہاں ہم ہوتے ہیں وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم ہر کام دوسروں کی برکت کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے پاس بالآخر بہت سی باتیں ہوں گی جن کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. جن باتوں نے اسرائیلیوں کو بیابان میں روکے رکھا، بے صبری ان چیزوں میں سے ایک ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہوگی جو ہمیں حقیقی طور پر خدا کے وعدوں سے لطف اندوز ہونے سے روکے گی. آپ میں سے کتنے ہیں جو تھوڑا سا بے صبر ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو حقیقتاً بے صبر ہو جاتے ہیں؟ اور یقیناً دوبارہ سے دیو نے اپنا ہاتھ بلند نہیں کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ گاڑی چلاتی ہوں اور وہ کبھی بھی صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے. آمین. یعقوب 5 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آمد تک صبر کرو. میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، یہاں یہ نہیں لکھا کہ اگر تم انتظار کر رہے ہو تو صبر کرو. بس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. دیکھیے کیسے وہ صبر سے فصل کی نگرانی کرتا ہے. ہم ایک کسان کی مثال دیکھتے ہیں جو بیج بوتا ہے اور پھر ایک لمبے عرصے تک امید سے صبر کرتا ہے. ہم ایمان کے بیج بوتے ہیں، ہم تابعداری کے بیج بوتے ہیں، لیکن ہماری کامیابیاں صرف ایمان ہی سے نہیں آتی بلکہ ایمان جمع صبر. سنیے، صبر صرف انتظار کرنا نہیں بلکہ یہ دوران انتظار ایک عمل ہے. صبر یہ تحمل، یہ روح کا پھل ہے، اور اس کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، اس کا تعلق ہمارے مزاج سے ہے. جب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا اس کا تعلق ہمارے غصے سے ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا ہم تلخ صورتحال میں بھی مٹھاس بانٹتے ہیں. اگر ہم باہر جائیں اور دنیا کے جیسے کام کریں تو ہم دنیا کو یسوع کے بارے میں کچھ بھی نہیں دکھا رہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس حلیم ذہن ہو، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کا ہماری سوچ کے مطابق چلنا ضروری نہیں. اگر ہمیں کسی چیز کا انتظار کرنا پڑے تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں وہ سب نہیں دے پاتے جو ہمیں چاہیے. جی، دوسری بات یہ کہ اگر وہ غلطی کریں، بائبل کے مطابق جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، لیکن مسیح کے ذہن سے سوچو اور اس کی سوچ سے اپنے خیالات تبدیل کرو. مسیح یسوع کی سوچ کو لے لو. آج صبح میں نے بلند آواز سے کہا، اے خدا، میں کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. میں بہت بری بھی نہیں ہوں اور میں کسی دوسرے سے بہتر بھی نہیں ہوں. سو میری مدد کر کہ میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کروں، میری مدد کر کہ میں کسی کو حقیر نہ جانوں، میری مدد کر کہ میں کسی کی بے عزتی نہ کروں. جیسے جیسے آپ یہ سوچیں گے آپ دوسرے سے بہتر ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیں گے. آپ کیسے اتنے احمق ہو سکتے ہیں
آپ اتنے سست کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ خدا اس چیز کو بہت ذاتی طور پر لیتا ہے. جب آپ کسی سے بدسلوکی کرتے ہیں اور جب کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی یا آپ کی دل آزاری کرتا ہے تب بھی خدا اس کو ذاتی طور پر لیتا ہے. اور پھر اگر آپ اپنا رویہ درست قائم کرتے ہیں تو خدا آپ کو کامیابی دیتا ہے اور اجر سے نوازتا ہے. جب لوگ دوسروں کی بے عزتی کریں تو مجھے یہ پسند نہیں. جب لوگ میری بے عزتی کریں تو میں پسند نہیں کرتی. اور میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو بے عزت نہ کروں. لیکن اگر بے صبر ہو جاؤں تو میری آواز کا اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات و سکنات بہت تضحیک آمیز ہو جاتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو جسمانی حرکات و سکنات کا پتہ ہے؟ کیا کسی کی حرکات و سکنات اتنی اچھی ہیں؟ ایک بھی لفظ بولے بغیر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اس دنیا کے احمق ترین شخص ہو. ہمیں نہ صرف صبر سے بھرپور منہ رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ صابر چہرہ، صابر بدن بھی چاہیے. دوران انتظار صبر کا مظاہرہ کریں. پہلا پطرس 2 باب 19 آیت. جو آیات میں پڑھنے والی ہوں وہ نگلنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بائبل کا حصہ تو آج ہم نرم غذا نہیں بلکہ تھوڑی سی سخت خوراک کھائیں گے. کیونکہ خدا کے خیال سے اگر کوئی بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ قابل تعریف، معقول اور پسندیدہ ہے. جب آپ غلط کر کے سزا پاتے ہیں تو اس میں آخر کار کس قسم کا جلال موجود ہے؟ آپ اس کو صبر سے لیتے ہیں، لیکن جب آپ دکھ کے ساتھ صبر رکھتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ ایسی نیکی کرتے ہیں جو آپ کو کرنی نہیں چاہیے تو پھر یہ خدا کے لیے قابل قبول اور پسندیدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کیا ہے کہ تجھے پسند ہے کہ ہم بے انصافی سے دکھ اٹھائیں اور اس لیے کہ ہم بلائے گئے ہیں. میرے خدا، یہ ہماری بلاہٹ کا حصہ ہے. بطور ایماندار ہم اسے اپنی بلاہٹ سے الگ نہیں کر سکتے. مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلیں جیسے کہ اس نے دکھ اٹھایا. ہمیں شاندار انداز سے دکھ اٹھانا ہے، نہ کہ بیچارگی سے. دھیان سے سنیے. آپ ایک گہری روحانی پختہ زندگی کے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کو ایسے حالات میں سے گزرنا ہے جہاں ناانصافی ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے. جب تک آپ ارادتاً اپنے ارد گرد والوں کو کچھ بتانے کا فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے حالات میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا کیونکہ آپ کی ظاہری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور آپ مستقل مزاجی سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں کیونکہ خدا پر آپ کا ایمان مضبوطی سے قائم ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ عرصے تک پریشان نہیں کر پائے گی. اور اس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں. 22ویں آیت. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی مکر یا فریب کی بات نکلی. 23ویں آیت میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے اور میں یہ تختی پر لکھوا رہی ہوں، رنگین تختی پر جس کو میں اپنے دفتر کی دیوار پر سجاؤں گی. اس نے گالی اور بے عزتی برداشت کی لیکن جواب میں گالی نہیں دی، اور بے عزتی یہ کہ جب اسے دھمکایا گیا اور دکھ دیا گیا تو اس نے بدلے میں کوئی دھمکی نہیں دی بلکہ اس نے ہر طرح کے حالات میں خدا پر بھروسہ رکھا جو سچا عادل ہے. اب میں اس بات کو واضح کرتی ہوں کہ خدا ہمارے دکھ سے خوش نہیں بلکہ جس طرح میرا یا آپ کا دکھ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے اسی طرح اسے بھی اس دکھ سے تکلیف پہنچتی ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دکھ خدا کو جلال نہیں دیتے بلکہ ان دکھوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا خدا کو جلال دیتا ہے.
بلکہ ایسے حالات میں ہمارے اندر روح کا پھل لگنا چاہیے جس میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، اس طرح کی اور چیزیں ہیں، اور یہ عظیم ترین گواہیوں میں سے ایک ہے جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں۔ ہماری اس طرح کی باتیں، مثلاً اپنی گاڑی پر مسیحی اسٹیکر لگانا، اپنی بائبل کام پر ساتھ لے کر جانا، دوپہر کے کھانے کے وقت کونے میں بیٹھ جانا اور کسی سے رفاقت نہ رکھنا، اور ایسے کھانا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو بے صبری کا دورہ پڑتا ہے، یہ درست نہیں ہے، تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے، اور ہاں، میں تمہیں اپنی زندگی میں اور نہیں دیکھنا چاہتی۔ یسوع نے بدلے میں دھمکایا نہیں، بلکہ خدا پر مکمل بھروسہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں مشکل ترین کام یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور تکلیف دے تو آپ سب کچھ خدا پر چھوڑ دیں اور اسے اپنا مدعی مانیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ابلیس آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو چند واقعات بتاتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے ہمارے خاندان میں ایک صورتحال بنی جس کو میں بطور مثال استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا بیٹا ڈینیل ڈومینیکن ریپبلک سے مسیحی دورہ کر کے واپس آیا۔ اس کے بازوؤں پر سرخ رنگ کے نشان اور چند زخم تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ ڈومینیکن ریپبلک کے کسی پودے کے باعث ہوا ہے۔ اس کی حالت بہت بری تھی، جس سبب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہمارا خاندانی ڈاکٹر اس دن موجود نہ تھا، تو ہم نے دوسرے ڈاکٹر سے وقت لیا۔ ہماری بیٹی سینڈرا نے ڈینیل کی عمر بتا کر ڈاکٹر سے وقت لے لیا اور بتایا کہ اس کی بہن اس کے ساتھ ہوگی جو اسے ساتھ لے کر آئے گی۔ سینڈرا سمیت سب لوگ اس دن خاصے مصروف تھے، سو سینڈرا نے قربانی دی تاکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ 45 منٹ کے سفر کے بعد جب وہ وہاں پہنچی تو وہی خاتون جس کو اس نے بتایا تھا کہ میں اپنے بھائی کو لا رہی ہوں، تو اس نے اسے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، ہماری پالیسی کے مطابق ہم بچوں کا علاج تب کرتے ہیں جب ان کے والدین ان کے ہمراہ ہوں۔ سینڈرا نے وضاحت دی کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں اسی کی بہن ہوں اور میں اس کو لا رہی ہوں، لیکن اس خاتون نے معذرت کر لی کہ وہ بغیر ماں باپ کی موجودگی کے بچوں کا علاج فراہم نہیں کر سکتے۔ سو خدا کے فضل سے اس نے یہ سب برداشت کیا اور پریشان نہیں ہوئی، اچھے لہجے میں بات کی اور اپنی گواہی قائم رکھی۔ بعد ازاں اس نے فون پکڑا اور اپنے باپ کو کال ملائی جو اپنی ماں کو دیکھنے گئے ہوئے تھے، ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سو باپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ اسی دن جب ڈیو باہر جا رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اسے دفتر جانا چاہیے، اور میری چند کتابیں اور کچھ کیسٹیں جن میں تعلیمی پیغامات تھے لیے۔ انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایسا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو پھر شام کو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ان کا نام دیکھا، ڈیو مائر۔ اس نے کہا میں اس نام کو پہچانتی ہوں، کیا آپ کا کوئی تعلق جوائس مائر سے ہے؟ میں نے حال ہی میں ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھنا شروع کیا ہے۔ سو انہوں نے میری ایک کتاب اسے دی اور کچھ دیر اس سے گفتگو کی۔ اس سارے واقعے کو بتانے کا ایک سادہ سا مقصد ہے۔ ہوتا کیا ہے، اگر سینڈرا غصے میں آ جاتی اور صبر سے خالی ہو کر اس سے بدتمیزی کرتی تو کیا ہوتا؟ اگر ڈیو جاتے ہی وقت ضائع کرنے پر ایک بھاشن دیتے، کیا ہی بھیانک صورتحال ہوتی۔ اور پھر وہ کہتی کہ کیا آپ جوائس مائر کے خاوند ہیں؟ میں ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھتی ہوں جب وہ یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں کلام سناتی ہیں۔ ایک اور واقعہ، ایک دن میرے اپنے ایریا میں کانفرنس ختم ہوئی اور وہ میرے اپنے آبائی چرچ میں تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنا کام بہت پسند ہے، لیکن جب ہفتہ گزرتا ہے تو میں بہت تھک جاتی ہوں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے پسند ہے وہ ہے اچھا کھانا، اچھی رفاقت یا کافی کا ایک کپ۔ لہٰذا ایک مقامی ہوٹل میں لوگوں کی تعداد بتا کر میں نے بکنگ کروائی۔ جو ہی کانفرنس ختم ہوئی ہم وہاں چلے گئے، لیکن وہاں بہت رش تھا، وہ جگہ لوگوں سے بھری پڑی تھی، حتیٰ کہ وہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تو پھر ہم کاؤنٹر پر گئے کیونکہ ہم نے بکنگ کروائی تھی۔ میں نے کہا کہ مائر فیملی آ گئی ہے، ہم نے بکنگ کروائی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی بولی ہم ہفتے کی دوپہر کے لیے بکنگ نہیں کرتے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ پھر میرے رویے میں تبدیلی آنے لگی، میں نے اپنی کمر سیدھی کر لی اور کندھے اوپر کو اٹھائے۔
اور کہا آپ نے بکنگ کی تھی۔ میرا مطلب ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ خدایا میں جو اہم ترین خاتون ہوں، اب مجھے پورا ہفتہ یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، رات دن کام کیا تو اب مجھے یہاں باہر بیٹھنا پڑے گا، میں جو اہم ہوں۔ اتنے بڑے ہجوم سے تعریف اور تحسین وصول کرتی ہوں۔ او خدایا، کیا میں جو ایک اہم ترین زبردست خاتون ہوں ایک عام انسان کی طرح مظاہرہ کروں اور جب تک کہ جگہ نہ ملے یہاں کھڑی رہوں؟ بہرحال شکر ہے کہ منہ بند رکھنے میں خدا نے میری مدد کی۔ جب میں اس طرح کی صورتحال میں ہوتی ہوں تو کبھی کبھی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے خدا میری مدد کر، اے خدا میری مدد کر۔ آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ باہر آنے والا ہے تو آپ کہتے ہیں اے خدا میری مدد کر، میری مدد کرو۔ آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلے، کیونکہ اگر وہ آپ کے منہ تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے باہر آنے میں تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ تو ہم سب بہت پرسکون تھے اور ہم نے اپنی باری کا انتظار کیا اور آخر کار ہمیں ٹیبل مل گیا۔ بہت سے لوگ اسی ہوٹل میں موجود تھے اور ہوٹل بھرا ہوا تھا، اور جو ٹیبل ہمیں ملا وہ کونے میں دیوار کے ساتھ کر کے تھا جہاں لوگ بیٹھے تھے۔ بہرحال جب آرڈر لینے والی لڑکی آئی تو اس نے پہلے مشروبات کا آرڈر لیا اور پھر مختلف ٹرے لے کر آئی جس میں کافی، پانی، چائے اور دوسرے مشروبات تھے، اور وہ لڑکی ٹیبل کے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی کہ اچانک اس نے مشروبات سے بھری ٹرے ڈیو کے اوپر گرا دی۔ ڈیو، خیر آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیو اس سے پہلے کبھی بھی اتنے مہربان نہیں ہوئے۔ ڈیو نے کہا پریشان نہ ہو، اور اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ ڈیو اٹھے اور مینیجر کے پاس گئے اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی کسی مشکل میں پڑے، یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ڈیو نے توقع سے بڑھ کر اس لڑکی کی مدد کی اور اس کی غلطی کو ڈھانپا۔ کیونکہ محبت ہمارے بہت سے گناہوں کو ڈھانپتی ہے۔ پھر وہ ٹیبل کے پاس آئی اور مشروبات لائی، اور یہ بات صاف دکھائی دے رہی تھی کہ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں جس کو دیکھنے کی منتظر تھی وہ میرے سامنے تھی۔ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ میں نے آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھنا شروع کیا ہے، اور میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کہ یسوع تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہے کہ میں نے کوئی احمقانہ رویہ نہیں اپنایا۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ میں نے کوئی احمقانہ حرکت نہیں کی۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ میں نے کوئی بے وقوفی والی حرکت نہیں کی۔ بیابانی ذہنیت کا شکار نہ ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ یقین رکھیں کہ آج میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے تو آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔